السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لو جی، اوہی ہو گیا جندہ ڈر سے انجینئر محمد علی مرزا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے 3 MPO کے تحت 3 مہینوں کے لیے اس کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی چیز کا ڈر تھا، خوف تھا، خدشہ تھا کہ یہ کوئی ایسا بڑا بلنڈر کر دے گا اپنی زبان کی وجہ سے کہ جو اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دے گا اور معاشرے میں نقص امن کا بھی خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ تصادم کی صورتحال معاشرے کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ہیٹ سپیچ، اس کی چرب زبانی، اس کا طعن و تشنیع، اس کی طرف سے مقدسات پر جو یہ بندہ طعن و تشنیع کرتا تھا، آج وہ اس کو اس مقام پہ لے آیا کہ آج اسی چرب زبانی کی وجہ سے اس کو جیل منتقل ہونا پڑا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے احکامات کی روشنی میں امن کے اندر نقائص پیدا ہونے کے خدشے کے پیش نظر اس کو 3 مہینوں کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ 3 مہینوں کا اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے، یہ مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اگر عدالت کی طرف سے آرڈر آ جائے تو 6 مہینے تک اس کو اریسٹ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بندہ اس نہج تک کیسے پہنچا؟ انجینئر محمد علی مرزا جس وجہ سے مشہور ہے وہ اس کی چرب زبانی ہے، اس کی زبان درازی ہے، مقدسات پر، اولیاء و صالحین، نیک بزرگ، ان پر جو اس کی زبان درازی، اس کا بولنا، اس کی گفتار، وہ اس کو آج اس مقام تک لے آئی ہے۔ اولیاء و صالحین، ان کی تعلیمات کا اس نے بڑا تمسخر اڑایا ہے، بڑا مذاق اڑایا ہے، اسی کے نتائج آج یہ بھگت رہا ہے۔ تو اولیاء و صالحین کی خدمات کو کبھی بھی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اختلاف کرنے کا انداز بھی بڑا سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہو، کسی کی تعلیمات سے آپ ایگری نہ کرتے ہو، کسی کے نظریات سے ایگری نہ کرتے ہو نا، تو اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اختلاف میں کہتا ہوں، اختلاف جو ہے وہ حسن ہے، لیکن اگر اس کو طریقہ کار سے کیا جائے۔ لیکن اگر آپ جس سے اختلاف کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف ایسے طعن و تشنیع اور اتنا آپ کا روٹ ایٹیٹیوڈ ہو، اتنا آپ کا سمجھنے ہارش ورڈنگ آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہو، تو بھائی جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کی تعلیمات کو مانتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو آپ ایک نظر بھی نہیں بھائیں گے، ایک نظر بھی ان جو ہے وہ آپ تو ان کی نظروں میں رڑکیں گے، ان کی آنکھوں کے اندر، کیونکہ آپ جس شخصیت کو وہ فالو کر رہے ہیں، آپ ان پر تبرہ کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کرنا جرم نہیں ہے۔ آپ تو ایسی ہارش ورڈنگ یوز کر جاتے ہیں کہ جو کسی بھی عام شخص کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اب تو آپ نے حد ہی پار کر دی۔ آپ کا بولنے کا جو انداز ہے، اب آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ پہلے اولیاء و صالحین، اصحاب رسول تک آپ کی بات تھی، جو اسکالرز حضرات ہیں وہ بھی اپنی حد تک دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے تو معاشرے میں آ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ ہی بس دین کے ٹھیکیدار بن گئے، باقی سارے فارغ ہیں۔ آنا تکبر جو آپ کے لہجے سے چھلک رہا ہوتا ہے، تکبر، عداوت جو آپ کے لہجے سے چھلک رہی ہوتی ہے، آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا غرور اور تکبر والا آپ کا انداز ہوتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اولیاء، وہ صالحین، وہ بزرگ، وہ جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ، وہ سارے فارغ ہیں، اور ایک آپ دین کی خدمت کا بیڑا آپ نے اٹھا لیا ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کی ہیٹ سپیچ کی وجہ سے آج آپ نظربند ہیں، جیل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور آپ اس اوپر والے لیول تک آ چکے ہیں۔ پہلے اولیاء، مقدس، بے بزرگان دین، اتنے مقدس ان ہستیوں تک آپ تھے، اصحاب رسول تک پہ آپ جو ہے وہ طعن و تشنیع بڑے پورے انداز میں آپ ان کو مخاطب کرتے رہے ہیں، اور آج یہ موقع آ گیا کہ آپ جہانوں کے آقا، ہم سب کے ایمان و جان کے مالک، ان کے ساتھ ایک ایسے سنٹینس کو آپ منسوب کر رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، اور یہ پاکستانی قوم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی جذباتی ہے۔ آپ کو اس معاشرے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، 1,00,000 بار سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جملہ کہیں نقص امن کا سبب تو نہیں بنے گا، کہیں میرا یہ جملہ امت مسلمہ کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بنے گا۔ لیکن مجال ہے کہ آپ سوچیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، باقی سب ختم ہے،
تو جی 3 مہینے کے لیے وہ نظر بند ہے. اب دیکھتے ہیں آگے آگے کہ آگے کیا چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے، عدالت کہاں لے کے جاتی ہے اس کیس کو، ادارے کہاں لے کے جاتے ہیں، اور ایک عام آدمی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ